وقت شروع ہو رہا ہے۔ آج کا سبق آیت نمبر 77 ختم ہو چکی ہے اور آیت نمبر 78 شروع ہو رہی ہے۔ 77 ختم ہو چکی ہے اور 78 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ اور من سے ہم ان، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، امیون، امیون امی کی جمع ہے، امی کی جمع ہے ان پڑھ، ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ امیون اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں۔ پچھلی آیت میں تو ذکر تھا ان کے اصحاب علم کا، جو صاحب علم لوگ تھے، جو صاحب علم تھے، ان کا کردار تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے تھے اور اس کے اندر تحریف اور تبدیلی کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہ تو ان کے اہل علم کا طرز عمل تھا۔ اور جو کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ کتاب کے علم سے لا علم تھے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا نہیں، یعلمون جانتے، الکتاب کتاب کو، لا یعلمون الکتاب اور وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا سوائے امانیہ، امانی امنیتن کی جمع ہے، آرزو، آرزویں، خواہشات، تمنائیں، الا امانیہ بس کچھ آرزویں پالی ہوئی ہیں انہوں نے، الا امانیہ کچھ آرزویں پالی ہوئی ہیں انہوں نے، وَإِن اور نہیں ہیں، وَإِن اور نہیں ہیں، ہم وہ، وَإِن ہم اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون، یظنون ظن سے ہے، ظن کا لفظی معنی ہوتا ہے گمان، گمان اور خیال، یہ لفظی معنی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو اکثر یہ جو لفظ آیا ہے تو اس سے مراد خوش فہمیاں، غلط فہمیاں، اپنی طرف سے کچھ چیزیں گمان کر لینا، فرض کر لینا اپنی طرف سے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور یہ لوگ صرف اور صرف خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور یہ لوگ صرف اور صرف خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ خوش فہمیاں حقیقت میں غلط فہمیاں ہیں، وہ خوش فہمیاں حقیقت میں غلط فہمیاں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ لوگ مگر غلط فہمیوں میں، وہ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیات میں اہل علم کا تذکرہ تھا، ان کا کردار۔ اب یہاں جو عام عوام تھی، جو عموماً آسمانی تعلیمات سے اتنی زیادہ آگاہ نہیں ہوتی، اب یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ کچھ باتیں ان کو رٹا دی گئی تھیں، ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی تھیں، وہ بس انہی پہ چل رہے تھے۔ ان کے ذہن میں کیا بٹھایا گیا تھا؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن تم اللہ کے لاڈلے اور محبوب بندے ہو، تمہیں عذاب دے گا وہ، تمہیں سزا دے گا وہ، تمہیں جہنم میں پھینکے گا وہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے
اگر کوئی سزا جہنم کی بھگتنے بھی پڑی نا تو چند دن، وہ جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، تو بس چند دن کے لیے جانا پڑ گیا تو پڑ گیا، ہم تو پکے جنتی ہیں، سیدھے جنت میں، ہمارے سوا کون جائے گا جنت میں۔ بلکہ ایک تصور ان کا یہ بھی تھا، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لاڈلے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، کھینچ کھینچ کے ہمیں جنت میں بھیجیں گے، ہم نہیں بھی جانا چاہیں گے تب بھی ہمیں جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا کردار، عوام الناس کا کردار یہ بیان کیا۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ کتاب کا علم رکھنے کا مطلب کیا ہے اور نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، وہ ٹھوس بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ کی بخشش لوگوں کی خواہشات پہ نہیں ہوگی، لوگوں کی تمناؤں اور آرزوؤں پہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی بخشش کے لیے بنیادی اصول ہیں، ان کو اپنانا پڑے گا۔ عقائد درست کرنے پڑیں گے، اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے، عبادات کرنی پڑیں گی، اور لوگوں کے ساتھ رویے اور معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے، کردار ٹھیک کرنا پڑے گا، اخلاق ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر جنت میں انسان جائے گا۔ یہ کتاب بتاتی ہے، یہ کتاب بتاتی ہے۔ لیکن عام لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کچھ غلط فہمیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی ذرا حساس بات ہے، ہمارے ہاں جو کچھ ہمارے کچھ زیادہ ہی بے تکلف یا غیر محتاط نعت خوان، انہوں نے کچھ جگہوں پہ ایسے سما بنا دیے ہیں کہ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بولو، چوری کرو، زنا کرو، لوٹ مار کرو، سب کچھ کرو، بے فکر رہو۔ یہ غلط فہمی، یہ یہود والی غلط فہمیاں ہیں، یہ یہود والی غلط فہمیاں ہیں۔ اگر ایسا ہی ہو تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے دنیا میں؟ پھر انسانیت کی اتنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ ہم جب پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ کل لحم نبت من الحرام اور غذی من الحرام کانت النار اولا بہ۔ اپنا رزق حلال رکھو، حلال رزق کھاؤ، جو حرام پہ پلے گا وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے، وہ جہنم میں۔ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کوئی بھی آدمی ہو وہ اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ہل نہیں سکے گا، اس کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ اس سے 5 سوال نہ کر لیں اور وہ اللہ کو ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اس کی آمدنی کے بارے میں ہوگا، آمدنی کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، آج ہمیں حساب دو کہ دنیا میں تم نے مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ یہ کتاب کا علم ہوتا ہے، یہ کتاب کا علم ہوتا ہے۔ انسانی تعلقات کا جہاں معاملہ آتا ہے، انسانی تعلقات کا، وہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اور ان کو ناراض کرنے والا وہ جنت میں جا سکتا ہی نہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا وہ لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ ان اللہ حرم الجنت علی عقوق الوالدین، اللہ نے والدین کے نافرمان پہ جنت حرام کر دی۔ یہ کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کردار کیسا ہونا چاہیے، عقائد کیسے ہونے چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 8ویں پارے میں سورہ الاعراف میں، جن لوگوں نے کفر کیا، لا يدخل الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے. اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں سے گزر نہیں سکے گا اور وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکیں گے. عقائد کا ٹھیک ہونا، عبادات کا ٹھیک، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. سب سے پہلے جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اللہ پاک اور معاملات میں آسانی فرمائیں گے، اور جس کی نماز کا حساب ہی غلط ہو گیا تو پھر اللہ پاک اور معاملات میں سختی کا معاملہ فرمائیں گے. یہ کتاب کا علم ہے کہ قیامت کا دن ایسے ہی ڈرنے والا دن نہیں ہے. قیامت کا دن ایسے ہی خوف زدہ ہونے والا دن نہیں ہے. ہم سورہ الحج کی پہلی آیت پڑھیں گے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا نا وہ بڑی ہولناک چیز ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل وری عورت اپنا حمل گرا بیٹھے گی. وترى الناس سکارى، تمہیں یوں لگے گا لوگ جیسے نشے میں ہیں. وما هم بسکارى، نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کے سخت عذاب نے ان کے حواس گم کر دیے ہوں گے. ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن ہوگا بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گا. بچوں کو بوڑھا یہ ایسے ہی نہیں ہے. کیوں؟ آج ہر انسان نے اپنے عقائد کا، اپنے اعمال کا، اپنی عبادات کا، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، اپنی آمدنی کا حساب دینا ہے. اس کا حساب دینا ہے. لیکن یہود کے مذہبی لوگوں نے عوام کو لالی پاپ دیے ہوئے تھے. گھبرانا نہیں، ہم ہیں، ہاں ہم ہوں گے ادھر، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے جانا ہے جنت میں. وہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں ہم. تو چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے جب انہوں نے یہ کہا نا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب، اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان سے پوچھیے فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزائیں کیوں دیتا رہا ہے دنیا میں؟ فلم یعذبکم بذنوبکم. تو یہ ایک غلط تصور تھا، ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنی عوام کو حقائق نہیں بتائے، دین نہیں بتایا، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں بتائی، بلکہ ان کو جھوٹی امیدیں اور جھوٹی آرزویں ان کو دیں اور عوام اس میں مبتلا رہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون، کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، صرف کچھ آرزویں ہیں، کچھ خواہشات ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ لوگ خوش فہمیاں پال کے بیٹھے ہوئے جو کہ حقیقت میں غلط فہمیاں ہیں. فویل، ہلاکت اور بربادی ہے. ویل ہلاکت اور بربادی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ بھی پڑھیں گے. فویل، ہلاکت اور بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. فویل، ہلاکت اور بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. کتاب تو وہی تھی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، لیکن اس میں اپنی طرف سے اضافے اور کمیاں اور تحریف اور تبدیلی. ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا، یہ تو، من، سے،
عند طرف اللہ اللہ، من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ حاصل کریں، لیشتروا تاکہ حاصل کریں، بھی اس کے ذریعے، ثمناً قیمت، فائدہ، قلیلا تھوڑا سا، تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ایسی باتیں لکھ دیں لوگ خوش ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں اور ہمیں نذرانے شذرانے دیتے رہا کریں، ہمارا کھاتا چلتا رہے گا۔ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ ہمیں تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو جائے، تاکہ یہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل ہلاکت اور بربادی ہے، لہم ان کے لیے، ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے، مما اس سے جو، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وویل اور ہلاکت اور بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون یہ کماتے رہے ہیں، جو اللہ کی کتابوں میں ان کے ہاتھوں نے تبدیلیاں کی اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی، اور اس کے عوض جو انہوں نے دنیا کا فائدہ حاصل کیا اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی، اس کے لیے بھی ان پر ہلاکت اور بربادی۔ وقالو اور یہ کہتے ہیں، وقالو اور یہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، النار آگ، جہنم کی آگ، ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا سوائے، ایامن دن، معدودہ چند دن، سوائے چند دنوں کے، معدودہ گنے چنے، سوائے چند دنوں کے ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اور یہ چند دن وہی جن دنوں میں ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو اس کے عوض کچھ دن ہمیں کوئی عذاب ہو گیا تو ہو گیا۔ قل آپ پوچھیے، آپ ان سے پوچھیے، اتخذتم کیا تم نے کر رکھا ہے، لے رکھا ہے، کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، عہدن کوئی عہد، اتخذتم عند اللہ عہدا کیا اس پر تمہارا اللہ سے کوئی عہد ہوا ہے؟ کیا تمہارا اللہ سے اس پر کوئی عہد ہوا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ فلن پھر تو ہرگز نہیں، یخلف خلاف ورزی کریں گے، اللہ فلن یخلف اللہ پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز خلاف ورزی نہیں کریں گے، عہدہ اپنے عہد کی۔ اگر تو کوئی ایسی بات ہے، تمہاری اللہ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے، ہاں تو پھر تو واقعتاً اللہ نے اگر ایسا عہد کر لیا ہے تو پھر تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات واضح فرمائی کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ام یا تقولون تم کہہ رہے ہو، ام تقولون یا تم کہہ رہے ہو، علی اللہ اللہ کے بارے میں، یا پھر تم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو،
ما وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یا پھر تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی تمہاری یہ بات محض جہالت کی بنیاد پر ہے، کسی دلیل کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی ٹھوس وجہ کی بنیاد پر نہیں، جہالت کی بنیاد پر۔ ام تقولون، یا پھر تم کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ بس یہ آج یہاں تک، ویسے 2 آیات اور بھی تھیں وہ بھی پڑھنی تھیں، لیکن تھوڑا سا سبق کے الفاظ ذرا مشکل ہیں آج، 2 آیات کے بعد ہمارا آدھا پارہ وہ مکمل ہو جاتا، لیکن چلیں وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں۔